کہ کویتا قانون ساز کونسل کے لیے با اتفاق آرا منتخب ہو گئیں۔ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر سے اس موقع پر سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ کویتا نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نظام آباد کاماریڈی کے عوامی نمائندے کے طور پر ایک مرتبہ پھر انہیں کونسل کے لیے منتخب کرنے کے سلسلے میں تعاون کرنے والے تمام عوامی نمائندوں سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کے ادارہ جات مقامی کے نمائندے ٹی آر ایس اور بالخصوص کے سی آر کے ترقیاتی کاموں سے کافی متاثر ہیں، اسی سبب ان کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا ہے، جس کے لیے وہ تمام سے اظہار تشکر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاماریڈی نظام آباد کو ترقی کے معاملے میں نمبر 1 کیا جائے گا اور ان دونوں کی ترقی نمبر 1 ایجنڈا رہے گی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ مرکز کی مودی زیر قیادت این ڈی اے حکومت کی جانب سے ادارہ جات مقامی کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ قبل ازیں ادارہ جات مقامی کو فائنانس کمیشن کے فنڈز حاصل ہوتے تھے، تاہم مرکز میں مودی حکومت کے آنے کے بعد سے ان فنڈز کو روک دیا گیا ہے۔ مرکز کی جانب سے منڈلوں اور اضلاع کو نظر انداز کیے جانے پر چندر شیکھر راؤ حکومت کی جانب سے 500 کروڑ روپے ان اداروں کو دیے گئے ہیں، جس کا مقصد منڈلوں اور ضلع پریشدوں کو مستحکم کرنا ہے۔ اس کا سہرا یقینی طور پر ٹی آر ایس کے سر جاتا ہے۔ وزیر موصوف نے سنگاریڈی ضلع کے پٹن چورو میں میدک ضلع کے ادارہ جات مقامی سے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے امیدوار یادو ریڈی کی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مرکز پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے نام پر مرکز کی مودی حکومت نیا ناٹک کر رہی ہے۔ اس جلسے سے ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ کوتا پربھاکر ریڈی، رکن اسمبلی گڈم مہیپال ریڈی اور دوسروں نے بھی خطاب کیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے حال ہی میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے دورہ دہلی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ چندر شیکھر راؤ نے عوام کی توجہ ہٹانے اور شخصی کام کے لیے ہی قومی دارالحکومت کا دورہ کیا تھا۔ شہر حیدرآباد میں بی جے پی کی ریاستی عاملہ کے 2 روزہ اجلاس کا آج سے آغاز ہوا۔ اس موقع پر بنڈی سنجے نے پارٹی پرچم لہرایا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی، بی جے پی کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر کے ساتھ ساتھ پارٹی کے دیگر قائدین ڈی کے ارونا اور سدھاکر ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بنڈی سنجے نے خطاب کرتے ہوئے چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں، پارٹی کارکنوں کو خون بہانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میڈچل ملکاجگیری ضلع کی مہندرا یونیورسٹی میں 25 طلبہ اور 5 اسٹاف ارکان کرونا سے متاثر ہو گئے، جس کے بعد عہدیداروں میں تشویش کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی کے عہدیداروں نے بعض طلبہ میں اس انفیکشن کی علامات کے بعد طلبہ اور اسٹاف کے کرونا معائنے کروائے، جس میں اس بات کا علم ہوا 25 طلبہ اور 5 اسٹاف ارکان کو گھروں میں ہی الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر یونیورسٹی کے حکام نے 2 دنوں کی تعطیل کا اعلان کیا ہے اور یونیورسٹی کو جراثیم سے پاک بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چند دن پہلے طلبہ نے فریشرز پارٹی میں شرکت کی تھی، جس کے بعد طلبہ کے اس انفیکشن سے متاثر ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ جنوبی افریقہ، برطانیہ، ہانگ کانگ میں کرونا وائرس کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد تلنگانہ میں الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مشورے پر ریاستی محکمہ صحت نے خصوصی چوکسی اختیار کی ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر معمول کے اسکریننگ سینٹر پر چوکسی کے حصے کے طور پر ان تینوں ممالک سے راست یا براہ کسی اور ملک حیدرآباد آنے والے مسافرین کی کرونا جانچ کی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے ہی ایئرپورٹ میں لیب کا قیام عمل میں لاتے ہوئے کرونا کے RT-PCR معائنے کروائے جا رہے ہیں، جہاں گھنٹے بھر میں اس کی رپورٹ مل رہی ہے۔ ان ممالک سے آئے افراد کے اس انفیکشن سے مثبت پائے جانے کی صورت میں ان کو گھروں میں ہی الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے اور ان کو محکمہ صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کی بھی ہدایت دی جا رہی ہے۔ شہر کی ایک عدالت نے بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کے متنازع ریمارکس کے معاملے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے پولیس کو تحقیقات کی ہدایت دی ہے۔ ایڈوکیٹ کرم کومی ریڈی نے نامپلی عدالت میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی آزادی سے متعلق اداکارہ نے ریمارکس کرتے ہوئے ملک کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عدالت نے اس سلسلے میں تعزیرات ہند کی دفعہ 504 اور 505 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی پولیس کو ہدایت دی ہے۔
سنگرانی کالریز نے کوئلے کے 4 بلاکس کی نجی کاری کے قدم کے خلاف 9 دسمبر سے ہڑتال کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے نوٹس دی ہے۔ تلنگانہ کول مائن ورکرز یونین نے یہ ہڑتال کی نوٹس سنگرانی کالریز کمپنی کے انتظامیہ کو دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کوئلے کے بلاکس کی نجی کاری کے قدم کو واپس لیا جائے۔ یونین نے مطالبہ کیا کہ کوئلے کے بلاکس کو سنگرانی کالریز کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 زرعی قوانین کو واپس لینے اور برقی کے ترمیمی بل سے دستبرداری کے مطالبے پر قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کسانوں کے احتجاج کے 1 سال کی تکمیل کے سلسلے میں سندریا وگیان کیندر کے قریب عوامی تنظیموں کی جانب سے کل شب مومی شمعوں کی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر CITU اور دیگر تنظیموں کے قائدین نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کی جدوجہد کے بعد یہ اب تک کی سب سے بڑی جدوجہد ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دہلی کی سرحد پر احتجاج کے دوران جان کی قربانی دینے والے کسانوں کے خاندانوں کو فی کس 25 لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جائے اور ان کے خاندانوں کے ارکان کو ملازمتیں بھی فراہم کی جائیں۔ ان ذمہ داروں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے دھان کے ہر دانے کی خریداری کی یقین دہانی کسانوں سے کروائی تھی، تاہم وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کسانوں کی چندر شیکھر راؤ زیر قیادت حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کے دوران مرنے والے کسانوں کے خاندانوں کو فی کس 3 لاکھ روپے ایکس گریشیا کی فراہمی کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کے اعلان کو مناسب قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ریاست کے کسان جنہوں نے خودکشی کی ہے اور جن کی موت ہوئی ہے ان کے خاندانوں کو بھی معاوضے کی رقم ادا کی جائے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع ان دنوں سردی کی شدید لپیٹ میں ہیں، جہاں گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت میں بتدریج گراوٹ محسوس کی جا رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں کہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈیول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ فٹ پاتھس پر سونے والے افراد بھی سردی سے متاثر ہیں۔ کئی لوگ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں جیسے گرم لحافوں اور سویٹرز کا استعمال کر رہے ہیں، تو کئی افراد شام ہوتے ہی آگ تاپنے کا کام کر رہے ہیں۔ سردی سے بچے اور معمرین شدید طور پر متاثر ہیں۔ صبح کی اولین ساعتوں سے ہی سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ دواخانوں میں مریضوں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ نزلہ، کھانسی، زکام اور بخار میں کئی افراد مبتلا ہیں۔ اسی دوران گرم ملبوسات کی خرید و فروخت میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ سرور نگر BC ہاسٹل میں کھانا کھانے کے بعد تقریباً 15 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ مہاتما جیوتیبا پھولے تلنگانہ بیکورڈ کلاسز ویلفیئر ریزیڈنشل اسکول کے ان طلبہ نے کھانا کھانے کے بعد صحت کی خرابی کی شکایت کی، جس کے بعد ان طلبہ کو ہاسٹل کے انتظامیہ کی جانب سے علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ لے جایا گیا۔ بعد ازاں بہتر علاج کے لیے ان کو نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ طلبہ نے اس موقع پر شکایت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دنوں سے ہاسٹل میں پینے کا پانی مناسب سپلائی نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں وارڈن سے بھی کئی مرتبہ شکایت کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ طلبہ کو بورویل کا پانی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ ان طلبہ کی حالت مستحکم ہے۔ مہاتما جیوتیبا پھولے تلنگانہ بیکورڈ کلاسز ویلفیئر ریزیڈنشل اسکول کے سیکریٹری ملیا بٹو نے کہا کہ اس سلسلے میں طلبہ اور والدین کے ساتھ ساتھ سرپرستوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ PS سے کلاسز معمول کے مطابق چلائی جائیں گی اور طلبہ کو دواخانے سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ TRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں TRS کی وجہ سے ہی ترقی ہو رہی ہے۔ ان کی پارٹی نہ رکنے والی طاقت بن چکی ہے اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ایک مضبوط لیڈر کے طور پر عوام کے دلوں میں اپنی شناخت چھوڑی ہے۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مقصد ریاست میں امن کو برقرار رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی غریب نہ ہو۔ انہوں نے کاماریڈی اور نظام آباد کے ادارہ جات مقامی سے ان کو کونسل کے لیے منتخب کرنے پر تمام عوامی نمائندوں سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود اور تلنگانہ کو ملک میں نمبر 1 بنانے کے لیے کئی قربانیاں دی گئی ہیں۔
نارسنگی پولیس نے دھوکے کے الزام پر تیلگو فلم انڈسٹری کی پروڈیوسر شلپا چودھری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ شلپا نے اہم فلمی شخصیات، فلم سازوں اور دیگر سے بھاری منافع کے نام پر کروڑہا روپے حاصل کرتے ہوئے ان کو دھوکہ دیا۔ ایک شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے متاثرین سے خواہش کی ہے کہ وہ دھوکہ دہی پر پروڈیوسر کے خلاف اس سے رجوع ہوں۔ ضلع نلگنڈے میں لاری الٹ گئی۔ ضلع کے چٹیال منڈل کے گنڈرا پلی دیہات کے قریب فلائی اوور پر لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ لاری الٹ گئی۔ فلائی اوور کے بیچوں بیچ اس لاری کے الٹ جانے کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات ہوئیں۔ حیدرآباد وجےواڑہ روٹ پر تقریباً 4 کلومیٹر تک ٹریفک جام رہی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے ٹریفک کو بحال کرنے کے اقدامات شروع کر دیے۔ بی فارمیسی، فارم ڈی، فارماسیوٹیکل انجینئرنگ اور بائیو ٹیکنالوجی کورسز میں ٹی ایس ایم سیٹ کے ذریعے داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ فنی تعلیم کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدوار جو تلنگانہ ایم سیٹ 2021 میں بی پی سی اسٹریم میں اہل قرار دیے گئے ہیں، ان کو تمام بنیادی معلومات آن لائن پر کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی پروسیسنگ فیس اور اسناد کی جانچ کے لیے سلاٹ کی بکنگ کا کام 1 تا 3 دسمبر کے درمیان کرنا ہوگا۔ 3 اور 4 دسمبر کو سرٹیفکیٹس کی جانچ کی جائے گی۔ 3 اور 5 دسمبر ویب آپشن کا اندراج کروانے کی سہولت رہے گی۔ 7 دسمبر سے نشستوں کا الاٹمنٹ کیا جائے گا۔ ایسے نشستوں کے الاٹمنٹ آرڈرز حاصل کرنے والے امیدواروں کو چاہیے کہ وہ ٹیوشن فیس اور سیلف رپورٹ آن لائن 7 تا 10 دسمبر کے درمیان کریں۔ حتمی کونسلنگ کا آغاز رجسٹریشن، پروسیسنگ فیس کی ادائیگی اور اسناد کی جانچ کے کام سے 13 دسمبر سے ہوگا اور سرٹیفکیٹس کی جانچ 14 دسمبر کو ہوگی۔ امیدوار 13 تا 15 دسمبر ویب آپشنز کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 17 دسمبر کو نشستوں کا الاٹمنٹ کیا جائے گا۔ نشستوں کے الاٹمنٹ کے لیے لیٹر ملنے کے بعد امیدواروں کو چاہیے کہ آن لائن سیلف رپورٹ کریں اور 17 تا 19 دسمبر کے درمیان ٹیوشن فیس ادا کریں۔ 18 تا 20 دسمبر کے درمیان تمام امیدواروں کو الاٹ کردہ کالجز میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ ملون و گستاخ وسیم رضوی کے خلاف گولکنڈہ پولیس سے شکایت کی گئی۔ گولکنڈہ کے سماجی کارکنوں اکبر اور عبدالعلیم کی قیادت میں مقامی نوجوانوں کے ایک وفد نے گستاخ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور اس مسئلے پر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے پلے کارڈز تھام کر اس ملون اور مردود کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا اور اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس نے اس ملون کے خلاف کارروائی کا انہیں تیقن دیا ہے۔ ضلع وقار آباد کے پرگی منڈل میں ٹاسک فورس نے مقامی پولیس کے تعاون سے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے ملاوٹی 50 کلو چائے کا پاؤڈر ضبط کیا۔ اس کے 200 پیکٹس کو تیار کیا گیا تھا۔ یہ شخص پرگی کی اندرا نگر کالونی کے ایک مکان میں کرائے سے مقیم تھا۔ پولیس کو اس نے پوچھ تاچھ پر بتایا کہ شاد نگر سے اس نے نقلی پاؤڈر لایا اور وہ اس کو فروخت کر رہا تھا۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے انکشاف کیا کہ سیکریٹریٹ کی نئی مساجد قدیم مساجد کی جگہ تعمیر نہیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت پر مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا۔ جمعرات کو اس مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کرنے والے علماء نے بھی مسجد کے محل اور وقوع پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ شبیر علی نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ جولائی 2020 میں گوگل میپ کے ذریعے مساجد کی جس جگہ نشاندہی کی تھی اس کے بارے میں وضاحت جاری کریں۔ حیدرآباد کی میئر جی وجے لکشمی نے خیرتآباد زونل آفس میں زونل کمشنر روی کرن اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر رتناکر کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے زون میں جاری ترقیاتی کاموں کی عادلانہ تکمیل اور عوامی مسائل کی یکسوئی پر زور دیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بلدیہ، میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز اور ایگزیکٹو انجینئرز بھی شریک تھے۔ ساؤتھ زون پولیس نے اویس گارڈن فنکشن ہال بندلہ گڑے میں میگا جاب میلہ منعقد کیا۔ کمشنر پولیس انجانی کمار نے اس کا افتتاح کیا۔ مختلف نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس میں حصہ لیا اور بتلاشیوں نے روزگار کے انٹرویو لیتے ہوئے انہیں ملازمتیں فراہم کی۔ کیمپ میں شریک اہم شخصیتوں میں ٹی ایم آئی گروپ کی جنرل مینیجر ارچنا، گرینول انڈیا فارماسیوٹیکل کمپنی کے معاون پروموٹر
सी उमा वगैरह काबिल जिक्र हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक विजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर पुलिस हेडक्वार्टर विक्रम सिंह मान और दूसरों ने भी कैंप का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने खैर मकदम किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस सैयद रफीक, ACP फलकनुमा M मजीद और इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा, RK प्रसाद वर्मा ने कैंप के इनेकाद में अहम हिस्सा अदा किया। गुरकापल्ली के धोबी समाज के अरकान ने दारुसलाम में कारवान के मजलिस यूनिट असम्बली कौशल मोहिउद्दीन और JSMC की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन स्वामी यादव से मुलाकात करके उनके इलाके में तरक्याती कामों के बारे में नुमाइंदगी की और उनके हल पर जोर दिया। कौशल मोहिउद्दीन ने उन्हें उनके मसाइल की तरजीह असास पर यकसुई का तयखुन दिया। रियासत के किसानों से धान की खरीदी के लिए अपने मुतालबे पर जोर देने के लिए रियासती कांग्रेस ने धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरना दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों पर किसानों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कहती है कि मरकज धान नहीं खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ खुद रियासती हुकूमत अपने किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। बारकस यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अबू जैदी फंक्शन हॉल में मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। डॉक्टर अस्मा आयशा ने मीडिया को बताया कि 300 तक 400 मरीजों की तशखीस की गई। मुख्तलिफ माहिर डॉक्टरों ने तिबी मायने किए और मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में भी शहर के पसमानदा इलाकों में ऐसे कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कैंप के इनेकाद में ताउन करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। ऑल इंडिया मुस्लिम उलमा बोर्ड पीर 29 नवंबर को उर्दू मस्कन खिलवत में ज़मीनी क़यादत और उसके इर्तिक़ा पर एक कन्वेंशन मुनक़िद कर रहा है। बोर्ड के कौमी सेक्रेटरी शमशाद अली ने मीडिया को बताया कि इस कन्वेंशन में दिल्ली के बशमूल मुख्तलिफ शहरों के सरकर्दा क़ायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इसका मकसद मुल्क में नई मिली क़यादत को उभारना है। रैन बाजार में एक नई नवेली दुल्हन ने खुदकशी कर ली, लेकिन लड़की के वालिदा और दूसरे रिश्तेदारों ने ससुराल वालों पर 21 साल शाफिया फातिमा को खुदकशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम आयद किया। बताया जाता है कि शाफिया की शादी गुज़श्ता माह 30 अक्टूबर को रशीद नामी एक नौजवान से हुई थी। लड़की के वालिदीन ने बताया कि ससुराल वालों ने शादी के तीसरे दिन से ही मज़ीद पैसों का तकाजा करना शुरू किया और दुल्हन पर दबाव डालने लगे। पुलिस रैन बाजार ने नाच को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रचाकुंडा पुलिस ने 27 मुख़ाफ़िल मकानात को निशाना बनाने और वहां सरखी की वारदातें अंजाम देने वाले 2 मुलज़मीन ख्वाजा पाशा और गफ्फार खान को गिरफ्तार करके उनके पास से 1,90,000 रुपये की नकद रकम और 850 ग्राम तलाई जेवरात बरामद किए। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मुलज़मीन रचाकुंडा कमिश्नरेट में 3, साइबराबाद कमिश्नरेट में 8 और हैदराबाद कमिश्नरेट में सरखी की 10 वारदातों में मुलविस थे। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो घरों में नकद रकम और तलाई जेवरात रखने से गुरेज करें, बल्कि बैंकों के लॉकर्स का इस्तेमाल करें। उन्होंने दावतों में जाने या फिर शहर से बाहर जाने वालों से कहा कि वो ऐसी सूरत में मुतालिका पुलिस को मुतला करें। आदिलाबाद में ट्रैफिक पुलिस के बेतहाशा चालानात से परेशान और बरहम एक शख्स मोहम्मद मकबूल ने पंजाब चौक पर अपनी बाइक को आग लगा दी। यह वाक़या हफ्ते के दिन 11 बजे के करीब पेश आया। वहां मौजूद और ट्रैफिक पुलिस का अमला इस वाक़े को देखकर दंग रह गया। बताया जाता है कि मोहम्मद मकबूल, जिसके खिलाफ कई चालानात काटे गए थे, जुर्माने की रकम अदा करने से कासिर था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 8,318 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,39,88,797 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत में 461 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक पूरे मुल्क में 4,67,933 अफराद फौत हुए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने प्रेस रूम में बताया कि कल एक ही दिन में 73,58,017 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। चुनांचे हिंदुस्तान की 121 करोड़ आबादी का अब तक अहाता किया जा चुका है। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की नई वबा के आम हो जाने के बाद माहिरीन सेहत का कहना है कि यह हिंदुस्तान में भी आ सकता है और इसके लिए मुल्क में फौरी एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस वबा के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी वज़ारत सेहत राजेश भूषण ने तमाम रियासतों को इस खुसूस में ज़रूरी हिदायत जारी की हैं।